میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ اگر آپ احادیث صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، آیات صرف ایسے کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ان پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی. میں چھوٹی سی بچی تھی، مجھے پتا تھا پانی پینے کے 5 اسلامک رولز ہیں، توجہ نہیں دیتے تھے. 12 سال کی تھی. اچھا، ایک ہی سال کے اندر 2 دفعہ میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے. 12 سال کی عمر میں میری تھی. میں گلی میں کھیل رہی تھی، پیاس لگی، بھاگتی ہوئی اوپر آئی، پانی کا گلاس پڑا تھا، اٹھا کے فٹافٹ میں نے پانی پی لیا. آدھے گلاس تک گئی ہوں تو مجھے لگا پانی انتہائی شدید کڑوا ہے، اور میرے ہاتھ سے گلاس گلا اور مجھے ایک اپکائی آئی اور اچھا خاصا پانی میرے گلے سے واپس باہر آیا. امی نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، پانی بہت کڑوا تھا. امی نے جلدی سے آ کے گلاس دیکھا، گلاس میں کیا ہے، 4 چیونٹیاں اس پانی کے اندر مری ہوئی تھی. پتہ نہیں کیسے چلے گی، کیسے مر گئی، تو ان کا زہر سے پانی کڑوا ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھ کے تو پینا تھا، بسم اللہ پڑی تھی. میں تو اس وقت خیر حال و بحال ہوئی تھی، میں تو الٹیاں کر رہی تھی، بڑا گندا ذائقہ تھا پانی کا، آج تک مجھے یاد ہے. تو اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، طبیعت خراب ہوئی، ٹھیک ہوئی، پھر وقت گزر گیا، پھر گلی میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، پیاس لگی، بھاگتی واپس آئی، گھر آ کے دیکھا پانی پڑا ہوا تھا گلاس میں. پانی اٹھا کے گھٹاگھٹ پینے لگ گئی. جب پانی پھر آدھے گلاس میں پہنچی، پھر میرے منہ سے پانی باہر نکلا، پھر میری اپکائیاں، پھر مجھے الٹی آنے لگ گئی. اور مجھے یاد آیا یہ میرا ہی رکھا ہوا گلاس تھا جس میں میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے شیمپو ملا کے وہ بلبلے بنائے تھے. یاد ہے وہ بلبلے بناتے تھے ہم لوگ؟ تو وہ بلبلوں کے لیے میں نے شہد کہہ رہی ہوں، شیمپو والا پانی رکھا تھا وہاں پہ. میں نہیں بنا، سرف بھی ڈالا ہوا تھا اس میں، اپنی عذاب کے لیے سرف بھی ڈالا ہوا تھا. تو دوسری دفعہ بھی ایسے ہوا، پھر امی نے مجھے ڈانٹا. امی نے کہا تم دیکھ کے کیوں نہیں پیتی ہو؟ تو اس وقت امی نے تھوڑی سی تعلیم دی. میں نے کہا بیٹا اسلامک طریقے ہیں، بسم اللہ پڑھ، بیٹھ تو دیکھ، تو طریقے سے پانی تو پیے کہ تو یہ دوسری دفعہ تیرے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے. اس کے بعد میں نے 5 وہ جو سنت ہیں پانی پینے کے، ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور اس کے ساتھ مجھے ایک اور بات کی سمجھ میں آئی کہ اسلام میں احادیث صرف سننے کے لیے نہیں رکھی گئی ہیں. ان کو تبرک بنا کے نہ رکھیں، ان کو اپنی زندگی میں ان کا اطلاق کیجیے. کیونکہ اگر میں نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو 2 دفعہ وہ نقصان پانی پینے کا میں نہ اٹھاتی. اگر آپ احادیث پہ عمل کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو فائدہ ہوگا. احادیث ہمیں صرف ثواب پہنچانے کے لیے نہیں، فائدہ دینے کے لیے ہیں. اس کے بعد احادیث پہ عمل کرنا شروع کر دیا میں چھوٹی چھوٹی احادیث پہ. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے بایاں قدم نکالیں، جوتی پہنتے ہیں تو پہلے دائیں ڈالیں. کوئی ریزن نہیں معلوم ہے، کچھ احادیث کے ریزنز ہمیں ابھی بھی نہیں معلوم ہے نا، لیکن اب میں ریلیجیسلی ان کو فالو کرتی ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی، مجھے نہیں معلوم لیکن اچھائی اسی میں ہوگی. تو یہ ہے کہ احادیث پہ عمل کرنا شروع کریں، صرف سن کے آگے شیئر فارورڈ نہ کیا کریں. اور صرف اس لیے نہ سنیں واہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نہیں ہو، عمل کرو اس پہ. عمل میں ہے انتقام اللہ پہ چھوڑو، معاف کرنا سیکھو. آیات میں بھی یہی بات آئی ہوئی ہے. تو جب احادیث کو ماننے کا اتنا فائدہ ہے تو سوچے آیات ماننے کا کتنا فائدہ ہوگا. ابھی بھی ہم بہت زیادہ چیزیں نہیں مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بار بار یہی کہوں گی، اللہ ہمیں اتنا ایمان دے کہ ہم باقی باتیں بھی مان سکیں. لیکن فی الحال جو مان سکتے ہیں مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو کسی کو کسی برائی کی طرف مائل کریں. اگلا بندہ انکار کرے تو کہ ہاں ویسے تم بڑے فرشتہ ہو، ویسے تم بڑے اچھے کام کرتے ہو جو اب اس سے منع کر رہے ہو. بھئی جو ان سے نہیں چھوٹ سکتے اللہ ان سے گندے کاموں سے چھڑائے، لیکن جو کر سکتے ہو وہ تو کرو. اینڈ میں یہی کہوں گی، انتقام اللہ پہ چھوڑیے، معاف کیا کیجیے، خوش رہیے، خوش رکھیے. اللہ حافظ.